غیر جانبدار رکھا جا سکے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاد اور قتال کی اجازت دی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی سرایا بھیجے اور غزوات میں حصہ لیا جن کے بارے میں ہر مسلمان کو علم ہونا چاہیے، لہٰذا سرایا اور غزوات کا مختصر تذکرہ کرتے ہیں، ان کی تفصیل کو آپ نے سکپ نہیں کرنا۔ یاد رہے کہ اس سلسلے میں پہلا سریہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا وہ سریہ سیف البحر کہلاتا ہے۔ اسے آپ نے رمضان یکم ہجری بمطابق مارچ 623 عیسوی میں بھیجا اور اپنے چچا سیدنا حمزہ بن عبد المطلب کو اس سریے کا امیر بنایا اور 30 مہاجرین کو ان کے زیر کمان شام سے آنے والے ایک قریشی قافلے کا پتہ لگانے کے لیے بھیجا۔ اس قافلے میں 300 آدمی تھے جن میں ابو جہل بھی تھا۔ مسلمان ایس کے اطراف میں ساحل سمندر کے پاس پہنچے اور قافلے کا سامنا ہو گیا۔ دونوں فریق جنگ کے لیے صف آرا ہو گئے۔ قریب تھا کہ جنگ ہو جاتی لیکن قبیلہ جہینہ کے سردار نے بیچ بچاؤ کرا دیا۔ یہ دونوں فریقین واپس چلے گئے۔ یہ اسلامی تاریخ کا پہلا سریہ اور پہلا فوجی عمل تھا۔ اس کا جھنڈا سفید تھا اور یہ اسلامی تاریخ کا پہلا جھنڈا تھا۔ اس کے بعد پے در پے سریے روانہ کیے گئے۔ چنانچہ شوال یکم ہجری میں سیدنا عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 60 مہاجرین کے ساتھ بطن رابغ کی وادی میں بھیجا گیا۔ وہاں ابو سفیان سے سامنا ہوا جو 200 آدمیوں کے ساتھ تھا۔ دونوں طرف سے تیر چلے لیکن جنگ نہ ہوئی۔ پھر ذیقعد یکم ہجری میں سیدنا سعد بن ابی وقاص کو بھی مہاجرین کے ساتھ خرات کی طرف بھیجا گیا جو کہ جوفا کے قریب ایک مقام ہے، لیکن ان کا کسی سے سامنا نہ ہوا۔ اس کے بعد 2 ہجری میں 70 مہاجرین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود نکلے۔ مہم کا مقصد قریش کے ایک قافلے کی راہ روکنا تھا، لیکن کسی سے سامنا نہ ہوا۔ یہ پہلی مہم تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود نکلے۔ اس کے بعد ربیع الاول 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 200 صحابہ کے ساتھ روانہ ہوئے۔ مقصود قریش کا قافلہ تھا جس میں امیہ بن خلف سمیت قریش کے 101 آدمی اور 2500 اونٹ تھے، لیکن کسی سے سامنا نہ ہوا۔ اسی مہینے میں قرظ بن جابر فہری نے مشرکین کی ایک مختصر سی فوج کے ساتھ مدینہ کی چراگاہ پر چھاپا مارا اور کچھ مویشی ہانک کر لے گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 70 صحابہ کے ہمراہ اس کا تعاقب کیا اور بدر کے اطراف میں واقع وادی صفان میں تشریف لے گئے، لیکن قرظ بھاگ نکلا۔ اسی واقعے کو لوگ غزوہ بدر اولی بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ جمادی الاول 2 ہجری میں 150 یا 200 مہاجرین کے ساتھ ذوالعشیرہ تشریف لے گئے۔ مقصود قریش کے ایک قافلے کو روکنا تھا جو ملک شام جا رہا تھا، لیکن آپ کے پہنچنے سے پہلے وہ جا چکا تھا۔ اس سفر میں آپ نے بنو مدلج اور ان کے حلیف بنو زمرہ سے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا۔ پھر رجب 2 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن جہش کو 12 مہاجرین کے ساتھ مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام نخلہ کی طرف روانہ کیا۔ مقصد یہ تھا کہ وہ قریش کے ایک قافلے کی خبر لائے، لیکن ان لوگوں نے قافلے پر حملہ کر کے عمر بن حضرمی کو قتل کر کے اور مغیرہ کے بیٹے عثمان اور اس کے غلام کو قید کر لیا اور قافلے کو ہانک لائے۔ ان کے ایسا کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ناراض ہوئے، چنانچہ قیدیوں کو چھوڑ دیا گیا اور مقتول کا خون بہا ادا کیا گیا۔ یہ واقعہ رجب کی آخری تاریخ کو پیش آیا تھا، اس لیے مشرکین نے شور مچایا کہ مسلمانوں نے حرام مہینے کی حرمت پامال کر ڈالی۔ اس پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے، لوگ آپ سے حرام مہینے میں جنگ کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس مہینے میں جنگ کرنا بڑا ظلم ہے اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس کے ساتھ کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا اور اس کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا، یہ سب اللہ کے نزدیک اور زیادہ بڑا ظلم ہے اور فتنہ قتل سے بڑھ کر ہے۔ دوستو، یہ تھی جنگی نقل و حرکت جو مدینہ منورہ اور اس کے اطراف کی حفاظت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں نے قائم کر رکھی تھی۔ اس سے قریش کو یہ بتلانا بھی مقصود تھا کہ اگر وہ اپنے شور سے باز نہ آئے